أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين۔ गुज़श्ता रोज़ हमने सूरत उन्निसा की आयत नंबर 162 तक मुकम्मल किया था। आज इंशाअल्लाह सूरत उन्निसा आयत नंबर 163 से आगाज़ करेंगे। पहले तिलावत और फिर तर्जुमा और मुख्तसर वज़ाहत इसकी। कुरान करीम का छठा जुज़ है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك
وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 سے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح نوح کی طرف اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف وحی کی تھی۔ اس بات کا پس منظر کیا ہے؟ وہی جو یہودی اور اہل کتاب انکار کر رہے تھے رسول اللہ کی نبوت کا، اور آپ کو یاد ہوگا کل ایک مطالبہ بتایا تھا اہل کتاب کا، اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ ہم تب ایمان لائیں گے کہ ہمارے اوپر بھی ایک کتاب نازل کرواؤ آسمان سے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا اس سے پہلے موسیٰ سے اس سے بڑا مطالبہ کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اللہ کو ہماری آنکھوں کے سامنے دکھا دو، ہم تب ایمان لائیں گے۔ تو آپ سے تو یہ مطالبہ چھوٹا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اب گویا قرآن مجید ان مطالبوں کا کہ جو در حقیقت بہانے ہیں جواب دے رہا ہے کہ اے رسول آپ کی طرف بھی اسی طرح وحی آ رہی ہے جس طرح ان کو بھی پتہ ہے، جس طرح پہلے انبیاء کی طرف وحی آئی تھی۔ تو وہ کتابیں ان لوگوں، باقی جو لوگ تھے ان کی قوم، ان کی آنکھوں کے سامنے اترتی تھی۔ اگر ان کی کتابیں ان کے لوگوں کے سامنے اترا کرتی، فرشتے ان کے سامنے نازل ہوا کرتے، ان کو بھی نظر آیا کرتے، تو پھر ہم آپ کو بھی وہی اس طرح بھیجتے۔ لیکن یہ خود بھی جانتے ہیں کہ پہلے بھی جب آسمان سے وحی آتی ہے تو وہ نبی کے پاس آتی ہے، لوگوں کو، فرشتے عام لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ تو یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسی طرح وحی کی ہے آپ کی طرف جس طرح نوح کی طرف، کہ جو پہلے صاحب شریعت نبی تھے، جس طرح ان کی طرف وحی کی تھی، اور اسی طرح کہ جس طرح ان کے بعد میں آنے والے انبیاء کی طرف وحی کی تھی۔ اس کے بعد دیگر انبیاء کا نام لیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اسباط۔ اسباط جمع ہے سبط کی۔ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے جو انبیاء ہوئے ان کو، یا بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء جو بعد میں آئے، ان کو اسباط کہا جاتا ہے۔ سبط کی جمع ہے، اور سبط کا اصل معنی ہوتا ہے پوتا یا نواسا۔ پوتوں یا نواسوں کو، جو اولاد کی اولاد ہو، ان کو اسباط کہا جاتا ہے۔ اور اسباط کی طرف یعنی جو حضرت یعقوب کے بعد انبیاء آئے، اور عیسیٰ کی طرف اور ایوب کی طرف اور یونس اور ہارون اور سلیمان۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داود کو ہم نے زبور عطا فرمائی۔ ان کا الگ سے ذکر کیا، اگرچہ ترتیب کے اعتبار سے حضرت داود حضرت سلیمان سے پہلے، لیکن ان کو چونکہ زبور عطا ہوئی تھی اس کی عظمت گویا بیان کرنے کے لیے خاص طور پر نام لے کر الگ سے اس کو بیان فرمایا۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، 164 نمبر آیت۔ اور وہ رسول کہ جن کو یقیناً جن کا قصہ ہم نے آپ کو بیان کیا ہے۔ قصصناہم، ہم نے ان کی داستان، ان کا ذکر، ان کا قصہ علیک آپ پر بیان کیا ہے، من قبل، اس سے پہلے۔ یعنی جن انبیاء کے ہم نام لے رہے ہیں ان کے علاوہ بھی ہم کچھ انبیاء کا آپ کو بتا چکے ہیں اس وحی سے پہلے، یعنی ان آیات سے پہلے۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ایسے بھی رسول ہیں کہ جن کا قصہ ہم نے آپ کو بیان نہیں کیا۔ اس لیے کہ ہمیں جو روایات سے عدد پتہ چلتا ہے 1,24,000 پیغمبر ہیں کہ جو مختلف زمانوں میں مختلف بستیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے تھے، اور قرآن مجید کی واضح تصریح کے مطابق
مثلا فرمایا کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں خبردار کرنے والا آیا ہے، رہا ہے۔ بس گویا کہ ایک جو خاص کوئی علاقہ لے لے، ہر بستی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر محلے میں اور ہر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، بلکہ ایک ایسی جگہ کہ جو ایک ہی علاقہ کاؤنٹ ہوتا ہے، اگرچہ وہ چند بستیوں پر مشتمل ہو۔ تو جہاں جہاں دنیا میں انسانی آبادیاں رہی ہیں، قرآن کی تصریح کے مطابق اللہ کا نمائندہ وہاں پر آیا ہے، اس لیے کہ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم جب تک رسول نہ بھیج دیں عذاب نہیں کرتے، جب تک پیغام بتا نہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے ظاہر ہے ان سے پھر تقاضا اس طرح نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ یاد رکھیے اگر کوئی ایسا انسان ہو کہ جس کے پاس کوئی رسول اور یا کسی رسول کا پیغام نہیں پہنچا، فرض کرے تو قیامت کے دن اس کا حساب اگر پوچھا جائے کس طرح ہوگا، اس کا حساب کتاب بھی ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے ہر انسان قرآن نے بیان فرمایا، اور ہم اپنے اندر جھانکیں تو ہم خود بھی اس کو پاتے ہیں اپنے وجود کے اندر۔ قرآن نے فرمایا کہ مثلا سورۃ الشمس میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس انسان کی قسم یعنی روح انسان کی قسم، اور جس نے اسے ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، اور بنا کر کیا کیا، فَأَلْهَمَهَا، اس ہر نفس کو، ہر انسان کو الہام کر دیا ہے، فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کی برائیاں اور اچھائیاں، ہر انسان میں اچھائی اور برائی کی ایک سمجھ، سوجھ بوجھ، ایک سینس، ایک احساس موجود ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی کے پاس نہ پہنچا ہو پیغام نبی کا، ہم فرض کر لیں تو بھی قیامت کے دن اس اندرونی جو اللہ نے نبی بٹھایا ہوا تھا اس کے تقاضوں کو پورا کیا یا اس کو رون دیا، سوال ہوگا قیامت کے دن۔ لیکن بہرحال جہاں جہاں انسانوں کی آبادیاں رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اپنے نمائندے بھیجے۔ بس کچھ رسول ایسے ہیں کہ جن کا قصہ ہم آپ سے پہلے ذکر کر چکے، اور کچھ رسول ان پر بھی یعنی ہم نے وہی بھیجی ہے کہ جن کا قصہ ہم نے آپ کو بیان نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے اس طرح کلام کیا جس طرح کلام کا حق بنتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، قرآن نے بتایا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا تھا۔ البتہ اس کلام کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہی جو خود قرآن نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے سے کلام کرتا ہے تو تین صورتیں ہیں اس کی، سورہ شورا میں بیان فرمایا۔ ایک صورت یہ ہے کہ ڈائریکٹ نبی کے دل میں وحی اتار دی جائے، ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کا کہ فرشتے کے ذریعے وحی بھیجی جائے، اور ایک طریقہ یہ جسے فرمایا من وراء حجاب، ایک طرح کے حجاب کے پیچھے سے، اس لیے کہ اللہ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو وہ جو کلام کی کیفیت ہے گویا اس طرح ہوتی تھی کہ جیسے اس درخت کے اندر سے خداوند عالم نے اس آواز کو پیدا کر دیا، اور اس آواز کے ذریعے حضرت موسیٰ سے ڈائریکٹ کلام کیا، لیکن ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دیکھ رہے نہیں تھے، لیکن جس طرح آواز سنی جاتی ہے حضرت موسیٰ کے کانوں میں اس درخت سے وہ آواز آئی تھی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا جیسے کلام کا حق ہے۔ ان انبیاء کے نام لے کر خداوند عالم اگلی آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ رسولوں کو بھیجا کیوں گیا، یہ بہت اہم ہے۔ 165 نمبر آیت، رسلا مبشرین ومنذرین، وہ رسول کہ جو خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے۔ خوشخبری کن کے لیے؟ کہ نبی جو خبر لایا ہے اس کی تصدیق کرے، اور جو اس نے شریعت دی ہے، اللہ کے احکام بتائے، ان کے مطابق چلے، ویسی زندگی جیسی خدا چاہتا ہے بندے سے۔ یہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات اور نعمتیں ہیں دائمی۔ وَمُنذِرِينَ، خبردار کرنے والے۔ ہر نبی خوشخبری بھی دیتا تھا اور خبردار بھی کرتا تھا۔
نہ صرف ڈراتا تھا، نہ صرف خوشخبری دیتا تھا، کیونکہ اگر ان میں سے ایک چیز زیادہ ہو جائے تو پھر لوگوں کی زندگی کے اندر سے اعتدال ختم ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تیرے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے، تو پھر وہ اللہ کی حدود کو آہستہ آہستہ تجاوز کرنے والا بن جاتا ہے، چونکہ انسان کے اندر یہ صفت موجود ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ میں تو پکڑے نہیں جاؤں گا، مجھے تو استثناء دے دیا گیا ہے، مجھے تو نہیں جہنم میں ڈالا جا سکتا، نہیں ڈالا جائے گا، میں تو حتماً بچ جاؤں گا، تو یہ آہستہ آہستہ جرائم کی طرف، گناہوں کی طرف مائل ہو جائے گا، کیونکہ اسے پکڑ کا ڈر نہیں ہے۔ لہٰذا نبی جو ہے وہ مبشرین، خوشخبری دینے والے، و منذرین، اور خبردار کرنے والے کہ یہ جو تمہیں خدا کے احکام بتا رہے اگر نہیں کرو گے تو پھر جہنم سے تمہیں خبردار کر رہے، اس کا نتیجہ بھی بہت خطرناک ہے۔ لہذا خصوصی طور پر اللہ نے کئی جگہوں پر قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے رسول ہم نے آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا، کہ آپ انسانوں کو خوشخبری بھی دیں اور خبردار بھی کر دیں۔ اب اگلا جملہ اسی آیت کا دیکھیے، اور زیادہ اس کی وضاحت فرما رہا ہے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کس لیے ان رسولوں کو بھیجا خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر؟ تاکہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت نہ رہ جائے، یعنی قیامت کے دن جب خدا سوال کرے تو کسی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو کہ اس دلیل کی وجہ سے میں نے خرابیاں کی، اور یہ انبیاء گواہی دیں گے اپنی اپنی امت پر کہ ہم نے انہیں بتا دیا تھا۔ اور اس کے بعد ہر زمانے میں، جیسا قرآن نے اشارہ فرمایا کہ جو لوگ اپنے اپنے زمانے میں خدا کی طرف، اللہ کی طرف دعوت دیا کرتے تھے، وہ اس زمانے کے لوگوں پر گواہی دیں گے کہ یہ سنتے تھے لیکن نہیں مانتے تھے، انہیں امر بالمعروف کیا، انہیں نہی عن المنکر کیا، لیکن انہوں نے لفٹ نہیں کروائی، دنیا میں ہی لگے ہوئے تھے، تاکہ نبیوں کے، لیکن ظاہر میں بعد میں آنے والے کیا کرتے ہیں؟ بعد میں آنے والے نبی کا ہی پیغام دیتے ہیں، حتیٰ کہ مثلاً ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، انہوں نے اپنے فرامین میں واضح فرمایا کہ ہم تمہیں جو کچھ کہتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے آخری نبی کا فرمان ہوتا ہے، ہم تمہیں اپنے پاس سے کوئی نئی چیز نہیں بنا کے دیتے، اس لیے کہ دین تو خدا نے کامل کر دیا، کوئی نئی شریعت تھوڑی آنی ہے یا شریعت تبدیل تھوڑی ہونی ہے۔ اور یہ بات اس سے بھی مربوط ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ائمہ کا کوئی فرمان قرآن مجید کے خلاف نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کا نمائندہ، لوگوں کو خدا کا پیغام دینے والا، خدا کا جو قانون محفوظ موجود ہے اس کے برعکس باتیں کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، خلاف حکمت ہے، لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے نہیں فرمایا، لیکن لوگوں نے جھوٹ ان سے منسوب کیا، کتابوں میں ڈال دیا، جیسے کہ ائمہ کی اپنی روایات میں تصریح موجود ہے، بعض لوگوں کے نام لے کر لعنت کی ہے ان پر کہ انہوں نے ہمارے ماننے والوں کی جو کے پاس جو کتابیں ہیں ان میں ہمارے نام سے جھوٹی باتیں ڈال دی، اور وہ انہیں ہمارا فرمان سمجھ کر اس کے پیچھے چل پڑتے۔ اس لیے فرمایا کہ جو میں بار بار دہراتا بھی ہوں، اس لیے فرمایا اور تاکید فرمائی کہ خلاف قرآن ہم سے منسوب بات کو قبول نہ کرنا، وہ ہماری بات نہیں ہو سکتی، تاکہ انبیاء کے بعد لوگوں کے پاس اللہ پر کوئی حجت نہ رہ جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے اتمام حجت، حجت تمام کر دینا، یعنی صاف صاف بتا دینا اور ایکسکیوز نہ چھوڑنا۔ یہاں حجت سے مراد ایکسکیوز ہے کہ قیامت کے دن کوئی ایکسکیوز، کوئی عذر پیش کرے کہ یہ عذر ہے ہمارے پاس جس کی وجہ سے ہم نے یہ کام نہیں کیا، کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کریم کے بعد خاص طور پر اس آخری امت کے لیے عذر تمام ہو چکا، حجت تمام ہو چکا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ ایسا غالب آنے والا جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یعنی اب جس نے انبیاء کے بتائے ہوئے باتوں کی خلاف ورزی کی وہ نہ سمجھے کہ خدا کی پکڑ سے بچ جائے گا،
خدا عزیز ہے، وہ زبردست ہے، پکڑنے کی قدرت رکھتا ہے، حکیم، اور وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس نے جو اتنے انبیاء بھیجے ہیں، اتنی آسمانی کتب بھیجی ہیں، اس میں کوئی حکمت نہیں ہے، بس آ گئے، اب اس کے بعد پوچھا نہیں جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، تو یہ تو بے حکمتی والا کام ہو جائے گا۔ انبیاء زحمتیں اٹھائیں، انبیاء کو فالو کرنے والے قربانیاں دے، سارا کچھ، اور اینڈ میں کچھ ہو ہی نہ، ساروں کا انجام ایک جیسا ہو جائے، کوئی حساب کتاب ہو ہی نہ، یہ خلاف حکمت ہے، نعوذ باللہ، یہ تو باطل ہے، بےہودہ ہے۔ بس خدا عزیز ہے اور وہ صاحب حکمت ہے، یہ دو اشارے ہیں کہ نہ اس کی پکڑ سے بچ سکو گے، اور اگر تم سمجھو کہ یہ انبیاء جو آئے ہیں ہمیں انہیں فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آسمانی کتابوں کے احکام کو، تو تم نے سمجھا کہ خدا بےہودہ کام کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ لہذا کئی بار قرآن نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ حساب کیا کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف واپس نہیں پلٹائے جاؤ گے، تم نے یہ سمجھ لیا۔ فرمایا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان اور زمین کو باطل پیدا نہیں کیا۔ یہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ گمان کرتے ہیں کہ ایسے ہی آ گئے ہیں دنیا میں، جو دل کرے زندگی گزارے چلے جائیں، کوئی مقصد نہیں ہے، یا وہ مقصد ہے جو انہوں نے خود بنا لیے ہیں، اسی دنیا میں اپنے مقصد محدود کر لیے، میں نے یہ بننا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کمانا ہے، میں نے یہ بنانا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کفر کرنے والوں کا گمان ہے کہ اللہ نے اس تخلیق کا کوئی مقصد نہیں رکھا۔ آیت نمبر 166، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے۔ اب یہ لیکن سے کیا مراد ہے؟ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے تم جھٹلاتے ہو تو جھٹلاتے رہو، تم گواہی نہ دو، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے۔ اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ جو اس نے اے رسول آپ کی طرف نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ یہ اپنے علم سے نازل کیا سے کیا مراد؟ یہ خدا کا علم ہے جس میں کوئی غلطی اور کوئی خطا تصور نہیں کی جا سکتی، کسی بندے کی بات نہیں ہے، خدا کی بات۔ اور جب انسان، یہ توجہ دلانا مراد ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، یعنی اللہ کا علم ہے جو اس نے بندوں کے ساتھ اس مقدار میں شیئر کیا ہے، انسان اور زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے، اس کو اور زیادہ اہمیت اس کی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ علم خدا میں تو کوئی خطا نہیں ہو سکتی، علم خدا سے تو کوئی بات چھپی نہیں ہو سکتی۔ اللہ گواہ ہے، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے گواہی دیتے۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ وہ فرشتے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مثلا سورہ عبس میں بیان فرمایا کہ کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ، یہ نصیحت ہے جو چاہے اسے قبول کرے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، سفیروں کے، ان سفیروں کے ہاتھوں میں یہ آتا ہے، کرام بررہ، کہ جو بڑے بزرگوار فرشتے، انتہائی نیکوکار فرشتے، ان کی تعریف کی جو وحی لے کر آسمانوں سے انبیاء پر نازل ہوتے ہیں۔ گویا ایک بڑا منظم اور ایک بڑا زبردست نظام ہے اس وحی کے آسمان سے زمین میں، یعنی نبی کے پاس آنے تک۔ وہ ملائکہ بھی گواہ ہیں اور خود خدا بھی گواہ ہے، اور پھر فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور گواہ کے طور پہ اللہ کافی ہے اور کوئی بھی گواہ نہیں، خدا کی گواہی کافی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اب یہ رسول اللہ کی دل جوئی بھی ہے کہ اس وحی کی حقانیت پر خدا گواہی دے رہا ہے۔ اور یہاں پر میں عرض کروں وحی کے بارے میں کہ جب وحی نبی پر نازل ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ اتنی یقینی کیفیت ہوتی ہے کہ ذرہ برابر بھی شک و تردید نہیں ہوتی کہ یہ جو پیغام میرے پاس آیا ہے یہ میرا وہم تو نہیں ہے یا کچھ پتہ نہیں کیا ہوا ہے کیا، ایسی کوئی بالکل 100% قطعی۔ سورۃ النجم میں یہ کیفیت بیان کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، ما کذب الفؤاد ما رآ، نبی کی آنکھوں نے جو دیکھا اس کے دل نے جھٹلایا نہیں ہے۔ بعض اوقات آنکھیں غلط دکھا دیتی ہیں تو دل جو ہے وہ تردد میں رہتا ہے کہ جو میں
دیکھا ہے، یہ میں نے دیکھا بھی ہے یا نہیں دیکھا، تصدیق نہیں کرتا. لیکن نبی پر جب وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، تو جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے دل بھی 100% اس پر مطمئن ہوتا ہے. ذرہ برابر بھی شک و تردید نبی کے دل میں اللہ کے پیغام کے بارے میں نہیں گزرتی. تو یہ جب گواہی ہو گئی، بات اتنی تاکید سے کر دی گئی، پہلے انبیاء کا بھی بتا دیا گیا، اور انبیاء کو کیوں بھیجا گیا تاکہ اتمام حجت کر دیں. پھر اس کے بعد اب فرمایا آیت نمبر 167 میں 167 ان الذین کفروا. اب اس کے بعد یقیناً جن لوگوں نے انکار کا راستہ اختیار کیا، نہ ماننے کا، انبیاء کی باتوں کا کفر کیا، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ اللہ کے راستے سے روکا لوگوں کو. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود نہیں مانتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. کچھ ان سے بڑی کیٹیگری کے ہوتے ہیں، نہ صرف یہ کہ بات نہیں مانتے بلکہ لوگوں کو روکتے ہیں کہ ادھر مت جانا، گمراہ ہو جاؤ. دو کیٹیگریز. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تو بے شک وہ گمراہ ہو گئے. کون سی گمراہی؟ ضلالا بعید. بعید کہتے ہیں دور، یعنی وہ گمراہی میں بہت دور جا پڑے، بہت دور نکل گئے جہاں سے واپسی مشکل ہے. اس لیے کہ انہوں نے محنت کی ہے اللہ کے نبیوں کے خلاف، انہوں نے محنت کی ہے قرآن مجید سے لوگوں کو دور کرنے میں، انہوں نے محنت کی ہے حقیقی دین سے حقیقی دین خدا سے لوگوں کو دور کرنے میں. دیکھیے یہاں پر دونوں قسم کے اس کفر میں دو قسم کے لوگ شامل ہیں. ایک وہ جو جیسے مثلا مکہ میں تھے، وہ کسی دین پر نہیں تھے، اور ایک وہ جو مدینہ میں اہل کتاب تھے اور رسول اللہ کی مخالفت میں لوگوں کو دور کر رہے تھے. لہذا قرآن نے ان دونوں کو بیان کیا ہوا ہے. مثلا فرمایا ہوا ہے کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، وہ لوگ کہ جن اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہ اہل کتاب کے کافر ہیں. کیا مطلب؟ بجائے اس پر ایمان لانے کے انکار کر رہے. اور ایک وہ کافر ہے کہ جو مشرک ہے، جن کا دین تھا ہی نہیں. اور یہاں پر اگر ہم ان آیات کا سیاق و سباق دیکھیں، کانٹیکسٹ دیکھیں، تو بات کن کے بارے میں ہو رہی ہے؟ اہل کتاب کے بارے میں ہو رہی ہے. اگرچہ سب شامل ہے جو بھی یہ کرے، لیکن خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا. اور آج کون ہے وہ؟ آج کون ہے وہ کہ جو کہے کہ جی ہم تو اسلام کو مانتے ہیں، لیکن من گھڑت اسلام، بدعات، گمراہیاں، وہم پرستیاں، جن کا قرآن میں برعکس اور باتیں بیان ہوئی ہیں، انہوں نے اور باتوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. اب جب قرآن مجید مثلا حقیقی دین بیان ہوتا ہے، اس کے دشمن ہیں، ان پر بہتان تراشی کرتے ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ جا کے خود قرآن مجید میں دیکھ لیں کیا لکھا ہو. نہیں، جو اپنا لیا، اپنی مرضیوں کے مطابق سیٹنگز بنا لیے، اب ان کو چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا. دیکھیے یہ مزاج ایک ہی مزاج ہوتا ہے، چاہے کوئی کسی دین والے کے گھر میں پیدا ہوا ہو، چاہے کسی دین والے کے گھر میں پیدا نہ ہوا ہو، لیکن ہٹ دھرمی کا مزاج ایک ہی مزاج ہے. بجائے حق تلاش کرنے کے کہتا ہے نہیں جو میرے پاس ہے وہی ٹھیک ہے، باقی غلط. نہ سنتا ہے نہ دوسروں کو سننے دیتا ہے. تو یہ پھر اس قسم کی جنہوں نے محنتیں کی ہیں، یہ بہت دور نکل گئے. اب اتنی محنت کرنے کے بعد کیسے لوگوں سے کہے میں نے غلط کیا؟ تو وہ جو مرید بنائے ہوئے تھے وہ تو اب لانتے شروع کر دیں کہ تو نے اتنا عرصہ خود تو بدبخت تھا، تو نے ہمارا بھی بیڑا غرق کیے رکھا. نہیں کر، یہ بہت دور نکل گئے. اور اب یہ جو اتنا دور نکل گئے، ان کے بارے میں اگلا خداوند عالم فرما رہا ہے 168 نمبر آیت میں، ان الذین کفروا وظلموا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا یعنی انکار کر دیا ہے اور ظلم کیا. یہ ظلم کیا، ایک تو اپنے آپ پر ظلم، ایک حق کے بارے میں ظلم ہے، ایک لوگوں پر ظلم جن کو انہوں نے گمراہ کیا اللہ کے راستے سے روک کر. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا. یعنی انہوں نے جو اپنے آخرت تباہ کی ہے، ان کو کوئی مغفرت والا کام کہ جو کمی بیشی دور کر دے، خدا ان کی مغفرت نہیں کرے گا. ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ انہیں اللہ راستے کی ہدایت کرے گا. یہ تو راستے کے دشمن ہیں، انہیں ہدایت کہاں سے کرے؟ یہ تو ضد باز ہے. ہدایت کسے ہوتی ہے؟ جو خود سے آنا چاہے.
خود سے راغب ہو، حق کو ڈھونڈنا چاہے، نہ کہ جو ضد باز اور اکڑنے والا ہو. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، اور نہ اللہ انہیں راستے کی ہدایت کرے گا. اگلی آیت، ایک راستے کی ہدایت کرے گا ان کے اس مزاج کی وجہ سے. کون سا راستہ ہے؟ الا طریق جہنم، سوائے جہنم کے راستے، اس پر خدا ہدایت کرے گا. یہ طنز ہے، دھمکی ہے. ہدایت تو نجات کے لیے ہوتی ہے نا، لیکن تم نے جو رویہ اپنایا تمہارے لیے بھی میں نے ایک ہدایت رکھی ہوئی ہے. اور وہ کون سے راستے کی ہدایت ہے؟ جہنم کے راستے. اس کو تمہیں دکھاؤں گا. یہ جو حرکتیں کر رہے ہو تمہیں اس راستے پر لے جائیں گی. اور جب اس میں جاؤ گے خالدین فیہا ابدا. یہ خالد کا مطلب بھی، جس کی جمع خالدین ہے، خالد کا مطلب بھی ہمیشہ رہنا ہے. ابداً تاکید ہے اس کی، کہ ذہن سے یہ نکال دو کہ تم نکلو گے یہاں سے. تم نے حق کی مخالفت کی، تم نے انبیاء کے پیغام کی مخالفت کی، اب تمہیں اس طرح ڈالوں گا کہ واپس نہیں نکلو گے تم. خالدین فیہا ابداً، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں جہنم میں ڈال کے جب تمہاری چیخیں نکلیں گی تو تمہیں اللہ کو پریشانی ہوگی، ٹینشن ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں واپس نکالے. خدا کے لیے آسان ہے. جس طرح تم نے ہٹ دھرمی دکھائی اللہ کے نبیوں کے پیغام کے مقابلے میں، اور لوگوں کو بھی روکا، لوگوں کو بھی صحیح دین کی طرف جانے سے روکا، اب خداوند عالم کے لیے بھی بڑا آسان ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جیسے سورہ شمس کی آخری آیت میں فرمایا کہ جب خدا نے قوم سمود کو تہس نہس کر دیا، زمین کے ساتھ ان کی بستی برابر کر دی، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ اس انجام سے ڈرتا نہیں ہے. کسی کا خوف نہیں ہے کہ کوئی اللہ سے آگے بدلہ لے گا کہ یا اللہ آپ نے یہ کیا کر دیا، اب جرمانہ ہے آپ کو، یا کوئی اللہ کے سامنے لشکر لے کے آ جائے. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، خدا اس کے عقبہ یعنی انجام سے نہیں ڈرتا. یہاں پہ فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اس لیے کہ عام طور پر یہ جو مخالفین ہوتے ہیں یہ بڑے بااثر لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات مالدار لوگ ہوتے ہیں، جو دنیا میں جن کا بڑا ٹیکا ہوتا ہے. اللہ کہہ رہے تم سمجھتے ہو کہ یہاں پہ دنیا میں تمہیں کوئی انگلی لگاتا ہوا تمہارے سے بات کرتا ہوا ڈرتا ہے، اللہ بھی ڈرے گا. اللہ تمہیں جہنم، آسان ہے اللہ کے لیے، تمہیں اٹھا کے جہنم میں پھینکے گا، کبھی نکالے گا بھی نہیں، اور اس کے لیے یہ کام بہت آسان ہے. تم اپنے یہاں کے تکبر میں جو تمہیں دنیا میں مل گیا ہے، کوئی مقام مل گیا اور تم خدا کے دین سے روکتے پھرتے ہو اور سمجھتے ہو تمہیں کوئی کچھ کر نہیں سکتا، اللہ کے بارے میں یہ بہت آسان ہے. خداوند عالم جہنم میں ڈالے گا، ہمیشہ وہاں پر رکھے گا. اور اس کے بعد پھر تمام انسانوں سے خطاب فرمایا آیت نمبر 170 میں، یا ایھا الناس، اے لوگو. یہ یا ایھا الناس بتاتا ہے کہ قرآن کا پیغام آفاقی ہے، تمام انسانوں کے لیے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، بے شک تمہارے پاس رسول آ گیا حق کے ساتھ، حق لے کر. یاد رکھیے جب بھی کسی موضوع کے بارے میں اختلاف ہو، حق کیا، معیار حق کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے الحق من ربک، حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے آتا ہے، نہ کہ کوئی فلسفی اٹھ کے تجھے بتائے، نہ کہ کوئی مغربی بندہ تجھے اٹھ کے بتائے. پہلے دیکھ تیرے رب کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے، وہ حق ہے. اگرچہ تجھے تیری جہالت کی وجہ سے یا دنیا کی چمک دمک کی وجہ سے تجھے وہ مشکوک لگ رہا ہو، لیکن حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. باقی چیزیں حق نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں آتی ہیں، چاہے جتنی چمک دمک والی اور جتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ خبیث کی کثرت آپ کو اچھی کیوں نہ لگے. یا خبیث سے مراد اس کی خباثت ظاہر نظر نہیں آتی، لیکن اتنا اچھا بنا کے سامنے رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا رشوت خبیث ہے، کثرت خبیث. مثلا کوئی کہے 1 لاکھ روپیہ لے لو یہ کام کر دو، وہ کہے رشوت نہیں لیتا ہوں، کہ اچھا 1 کروڑ لے لو. اب جب کثرت خبیث ہوئی اس کو اٹریکشن زیادہ ہو گئی، 1 کروڑ روپیہ تو اللہ سے بعد میں توبہ کر لو. ٹھیک ہے نا، کثرت خبیث زیادہ بھی ہو، حق کون سا ہے؟ جو تیرے رب کی طرف سے آیا. الحق من ربک. اے لوگو، یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تمہارے پاس آیا ہے. فآمنوا، بس اس پر ایمان لے آؤ. ایمان یعنی اس کی باتوں پر اعتماد کر لو. خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تکفروا، اور اگر تم نے کفر کیا، نہ مانا، انکار کر دیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو پھر یقیناً یعنی جان لو کہ
اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی مالک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. کس کے بل بوتے پر تم انکار کر رہے ہو؟ اگر آج تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے وہ بھی تمہارا نہیں ہے، لے لے گا واپس. آسمانوں اور زمین، اس کائنات کا تنہا مالک اللہ ہے. اس کا رسول آیا تمہارے پاس، اس پر ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہے. اپنی اس دنیا کی وجہ سے اس کا انکار نہ کرو. یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ نہ سمجھو تمہارے پاس بہت کچھ ہے اور تمہیں دنیا جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، ہمیں یہ چھوڑنا پڑے گا، یہ لذت چھوڑنی پڑے گی. تو ساری آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے جان لو کہ وہ صرف اللہ کا، تمہارے سمیت. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، حکمتوں والا. رسول بھیجنے میں حکمت ہے، مقصد ہے. صلوات پڑھیں محمد. سورۃ النساء آیت نمبر 171 سے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کچھ نہ کہو. لا تغلو، غلو نہ کرو. غلو کسے کہتے ہیں؟ حد سے بڑھ جانے کو. کسی چیز کی قیمت بڑھا دی جائے، جتنی ہونی چاہیے اس سے بڑھا دی جائے، مہنگی کر جائے، اس معنی میں ہوتا ہے. کسی کی قدر و منزلت، مقام جتنا ہونا چاہیے اس سے بڑھا دیا جائے، یہ غلو. بہت خطرناک ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا بہت سارا حصہ اس غلو کے موضوع پر لگایا ہے. جو قرآن نے بیان فرمایا کہ یہودیوں نے کیا کیا تھا، حضرت عزیر کو بڑھاتے 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 اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. اسی طرح حضرت مسیح کو، حضرت عیسیٰ کو بڑھاتے بڑھاتے مسیحیوں نے کیا کیا، وہ خداوند عالم کا بیٹا قرار دے دیا اور تثلیث کے قائل ہو گئے. اللہ، عیسیٰ یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس. روح القدس کو بھی بڑھایا بڑھایا اور خدائی کا مرتبہ دے دیا، یعنی معبود قرار دے دیا. اگرچہ جب بات کی جائے تو اس طرح بنا کے پیش کرتے ہیں کہ گویا توحید ہے، اس لیے کہ توحید فطری چیز ہے، خدا کا ایک ہونا. لیکن جب حضرت عیسیٰ کے بارے میں بیان کریں گے تو ایسے لگے گا کہ مثلا خداوند عالم کے برابر ہی. تو اس موضوع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. اسی طرح نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام نے خبردار فرمایا. کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے، شیعوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن اہل سنت کی صحیح السند روایات کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جناب ام سلمہ نے فرمایا تھا کہ میں نے خود رسول اللہ کو فرماتے سنا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں قیامت تک آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے. تو علی قرآن سے اور قرآن علی سے جدا نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس علی نے بھی علیہ السلام فرمایا، نہج البلاغہ میں یہ فرمان موجود ہے، ہلک فی اثنان، دو لوگ میرے بارے میں ہلاک ہوں. یعنی دونوں کو ایک ہی سائڈ پہ رکھا ہے. دو لوگ میرے بارے میں ہلاک ہوں گے. پہلا کون؟ محب، مجھ سے محبت کرنے والا لیکن غالب، یہی لفظ ہے قرآن والا.
غلو کرنے والا. اور ایک جو ظاہر طور پہ آپ نے یہ طبقہ دیکھنا ہو تو آج دیکھیں علی اللہ کے کچھ لوگ نعرے لگا رہے اور پتہ نہیں پرابلم کیا ہے, مرض کیا ہے. توجہ فرما رہے. ایک مرض تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی دوائی نہیں کھائی ہوئی, اس لیے جو وائرس ہے وہ بہت شدید پھیلتا جا رہا ہے. محب غال, مجھ سے محبت کرنے والا لیکن غلو کرنے والا محبت, میرے مقام سے آگے بڑھا دینے والا. اور دوسرا مبغض قال, مجھ سے بغض رکھنے والا اور بغض کی وجہ سے میرے حق میں کمی کرنے والا, مجھے میرے مقام سے. لہٰذا یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں, بڑا حساس مسئلہ. کوئی یہ نہ کہے کہ جو محبت کے نشے میں ہم یہ بات کریں, نشہ وشہ کوئی نہیں ہے. مولا نے فرمایا کہ ہلاک ہو گئے. اور اب یہاں پر اہل کتاب نے بھی حضرت عیسیٰ کی محبت میں کیا, اور اللہ نے ان کی محبت کو کہا کہ تم کافر ہو گئے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, یہ لقد قسم ہوتی ہے. کفر کر دیا انہوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم اللہ ہے, وہ بھی اللہ ہے, ٹھیک ہے نا, معبود ہے. اسی طرح قرآن مجید کی اس آیت کو اپنے زمانے پہ تطبیق کرے تو قرآن کیا کہے گا؟ یقیناً کفر کر دیا انہوں نے جنہوں نے کہا ہے علی اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کہنا. اور یہ بتا دوں, جو ائمہ اہل بیت نے احکامات بیان کیے ہیں, جس سے جو ہماری فقہ میں بیان شدہ ہے ائمہ کی روایات میں, اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کہے, مثلا حضرت عیسیٰ کو اللہ کہے یا مولا علی کو اللہ کہے, وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اور اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہے, نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اگر میاں بیوی میں سے ایک کافر ہو جائے تو وہ ایک دوسرے پہ حرام ہو جاتے ہیں. صریح حکم ہے شریعت کا, ائمہ نے بیان فرمایا. اور وراثت بھی نہیں رہتی, یعنی کافر کسی مسلمان سے وراثت بھی نہیں لیتا. یہ جو آرام سے اس نشے میں مست ہوئے پھر رہے ہیں بغیر اللہ کی کتاب کو دیکھے اور بغیر مولا کے اپنے فرامین کو لفٹ کرائے, کہ جو نہ ان کو اللہ کی ضرورت ہے, نہ رسول اللہ کی, نہ اہل بیت کے فرامین کی, بلکہ صرف ان کو سر اور تال کی ضرورت ہے, اس طرح ٹریک سے اترے. جن ائمہ کو ماننے کا دعویٰ ہے ان سے بھی نہیں پوچھ رہے کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں, پھر انجام یہی ہونا. توجہ فرما رہے. یہ بھی ان مسیحیوں کا بھی ایک بہت بڑا عالم نما تھا, پال نامی, جس نے سب سے پہلے یہ تثلیث کا نظریہ گھڑ کے دیا تھا, پبلک خوش کرنے کے لیے. حضرت عیسیٰ کا مقام بڑھاؤ 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 اور یہاں پہ جا کے کرو. لہذا خداوند عالم فرما رہے, یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, اپنے دین میں غلو نہ کرو, اور ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اور اللہ پر یعنی اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کچھ نہ کہو. اور اب آگے اللہ حق بیان کر رہا ہے, انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. عیسیٰ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو بس اللہ کے رسول تھے, اس سے اوپر نہیں تھے کہ اللہ کے ساتھ ان کا کوئی بلڈ ریلیشن تم بنا دو اور اللہ کا بیٹا بنا دو. وَكَلْ آج بھی اگر آپ مسیحیوں سے جا کے پوچھیں تو وہ آپ کو چکر دیں گے. توجہ فرما رہے ہیں, وہ کہیں گے ہماری مراد یہ نہیں ہے, ہماری مراد وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح اپنے اندر بھی جو شرک میں مبتلا ہے, جب آپ اس کے پاس جائیں گے عین توحید کر کے بیان کرے گا, یہ مراد نہیں ہے تو وہ مراد ہے تو فلان ہے. لیکن جو اللہ کی کتاب کو جیسی وہ ہے, جس نے دیکھا ہو اچھی طرح سے, اس کے اندر سے خداوند عالم اس کی رہنمائی کر دیتا ہے کہ یہ مراد نہیں ہے. ورنہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو تیز وکیل ہوتے ہیں وہ عدالت میں سچ جھوٹ کو ایسے سچ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جج ان کی حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں. توجہ فرما رہے. اسی طرح جنہوں نے آیات سے کھیلنا اور روایات سے کھیلنا اپنا شعار بنا لیا ہوتا ہے, اور خدا کا خوف اس معاملے میں نہیں ہوتا, جیسی چیز ہے ویسی بیان کرنا اور اس کی پبلک کو راضی کرنا اور مال کھانا مثال کے طور پر, پھر وہ عام پبلک کو تو پتہ بھی نہیں چلتا ان سے کیا کہہ رہے. کہتا رکھو میرے سر پہ قرآن, پوری علمی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, جیسے آگے پی ایچ ڈی بیٹھے ہوئے جنہوں نے قرآن
ہر روز پڑھنا ہوتا ہے اور ان کو اچھی طرح پتہ ہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، بیڑا غرق کر دیتے. یہ سزا ہے. جب اللہ نے فرمایا پڑھو قرآن، جو نہیں قرآن پڑھتے ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے، جو غور و فکر نہیں کرتے، نہیں پڑھا سزا ہے اس کی، اور اس کے نتائج نکلیں گے. اے کاش کے وقت موت سے پہلے انسان کو اپنی اصلاح کا خیال آ جائے. مسیح عیسیٰ ابن مریم تو انما یعنی صرف بس، اس سے بڑھاؤ نہیں ان کو، اللہ کے رسول ہیں. وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کا کلمہ ہے. کلمہ سے مراد کن، خدا کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے. چاہے کسی کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دے آدم، چاہے کسی کو بغیر باپ کے پیدا کر دے شکم مادر میں، اللہ تعالیٰ کے کن کے کلمے سے حضرت مریم حاملہ ہو گئی. قرآن نے وضاحت کی ہوئی. تم نے گھڑ گھڑ کے بنا لیا، اچھا پھر اللہ عیسیٰ کا باپ تو ہے نہیں، پھر باپ کون ہوا؟ خود بتاؤ، بڑے سمجھدار مجمع سے کتاب کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی اللہ، نعرہ مارو. ٹھیک ہے نا، اللہ بنا دیا حضرت عیسیٰ کا باپ. فرمایا اللہ کا رسول ہے، اس نے کن کہا، اور مثلا حضرت عیسیٰ اپنی پاک و طاہر ماں کے شکم میں مثلا منتقل ہو گئے. اسی لیے خداوند عالم ابن مریم بار بار تکرار فرماتا ہے. وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کا کلمہ ہے، القاها الی مریم، جسے اللہ نے مریم کی طرف القا کیا تھا. القا کہتے ہیں کسی چیز کو ڈال دیں. مریم کی طرف القا کیا. وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے روح ہے. یعنی یہ جو حضرت عیسیٰ کی خلقت ہے، یہ اگرچہ استثنائی طریقے سے ہوئی ہے، لیکن ہے وہی، نہ کہ اللہ کے بیٹے بن گئے. ایک خاص طریقے سے حضرت عیسیٰ کی مثلا روح اور حضرت عیسیٰ کا وجود وہ خداوند عالم نے پیدا فرمایا. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، پس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور نہ کہو تین ہے، نہ کہو تین ہے، ایک ہے. انتہو، تاکیدیں دیکھیے غلوف سے روکنے کی. انتہو، باز آ جاؤ، رک جاؤ. خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ کہاں پہنچو گے. انما اللہ الہ واحد، اللہ تو بس ایک معبود ہے. تعویلیں کر کرا کے کیا کہتے ہیں؟ یہ تین ہے لیکن ایک ہی ہے. ایک ہے لیکن تین ہے. کو بھئی یا ایک ہے یا تین ہے. کہتے ہیں نہیں، یہ عقل سے آگے کی بات ہے. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں عقل کی نہیں، معرفت کی بات ہے. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں عقل تو بعد موجہ. موجہ یعنی عقل کے بعد جو مرضی موجے کرنی ہے کرو، کیونکہ اس کے بعد رہ کچھ نہیں جاتا. اصول کافی کی پہلی حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، یعنی حدیث قدسی ائمہ نے بیان فرمائی ہے کہ خدا نے عقل کو خلق کیا، اسے کہا رخ کر میری طرف، اس نے رخ کیا. پھر کہا پشت کر، اس نے پشت کی. پھر اللہ نے فرمایا تجھ سے بہتر مخلوق میں نے پیدا نہیں کی، تجھے ہی میں امر کروں گا، تجھے ہی میں نہیں کروں گا، تجھے ہی میں انعام دوں گا، تجھے ہی میں سزا دوں گا. توجہ فرما رہے ہیں. اور اسی طرح اسی اگلی حدیث میں یہ ہے کہ جبرائیل نازل ہوئے عقل، دین اور حیا کو ساتھ لے کر، اور حضرت آدم سے کہا کہ ان تینوں میں سے ایک چیز آپ رکھ سکتے ہیں، ایک سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، انتخاب کر لیں. حضرت آدم نے عقل کا انتخاب کیا، عقل کا انتخاب کیا. اور حضرت جبرائیل نے ان سے کہا، باقی دو سے، دین سے اور حیا سے، کہا کہ تم چلو، تم دیکھ رہے ہو کہ آدم نے عقل کا انتخاب کیا ہے. تو جب جبرائیل چلنے لگے تو ان دونوں نے، یعنی حیا نے اور دین نے، چلنے سے انکار کر دیا. جبرائیل نے پوچھا کیوں نہیں آتے ہو؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہمیں خدا نے حکم دیا ہے تم نے وہی رہنا ہے جہاں عقل رہے گی. جہاں عقل نہیں وہاں نہ دین ہے نہ حیا. یہ کہتے ہیں عقل کے بعد معرفت شروع ہوتی. توجہ فرما رہے ہیں. لوگوں کو، پبلک کو بے وقوف بنانے. قرآن کہہ رہے میرے بندے وہ ہیں کہ جب میری آیات بھی سنائی جائے تو اندھے بہروں کی طرح نہیں گرتے، بلکہ فکر کرتے. افلا تعقلون افلا تتفکرون وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. یہ قرآن کی مثالیں ہم اس لیے دیتے لوگوں تاکہ فکر کریں. اللہ تھوڑی کہہ رہا خبردار عقل نہیں رہا. یہ آگے ٹھیکیدار کہتے ہیں عقل میں یہ باتیں نہیں آتی. کیوں؟ گمراہ جو کرنا ہے، غلوف جو کرنا ہے. تم کہاں سے سمجھ سکتے ہو؟ اللہ کہہ رہے قرآن مجید ہم بیان اس لیے کرتے تاکہ لوگ اس میں فکر کریں. اور اس حد تک کہ فرمایا جو اس میں تدبر نہیں کرتا اس کے دل پہ تالا لگا ہوا. اتنی وضاحت کے باوجود پھر خدا کہتا ہے کہ دلوں پہ مورے لگ گئی. اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی، اپنے جو پیر بنا رہی ہے اس کی بات زیادہ سمجھ میں آتی. انما اللہ الہ واحد،
اللہ تو بس معبود واحد ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس کی ذات پاک ہے، یعنی یہ سبحانہ عیب دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، تم ناقص ہو، تمہیں اولادوں کی ضرورت ہے، اس کو کیا ضرورت، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سارے کا صرف اکیلا وہ مالک ہے۔ یہ لہو جو پہلے آتا ہے نا، اس کا تخصیص مطلب ہوتا ہے صرف اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ یہ وکیل یعنی امور کو سنبھالنے کے لیے کافی ہے۔ وکیل کیا کرتا ہے؟ کسی کا وکیل کیا کرتا ہے؟ سنبھالتا ہے اس کے مسئلے کو۔ اللہ اس سارے کائنات کے امور سنبھالنے کے لیے کافی ہے، اس کو بیٹا نہیں چاہیے جو آ کے کاروبار سنبھالے اس کا، اب وہ مثلا بوڑھا ہو گیا تو اس کو کاروبار سنبھالا نہیں جا رہا یا کائنات سنبھالی نہیں جا رہی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تمام امور کو سنبھالنے کے لیے کافی ہے۔ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ، یہ یستنکف استنکاف، اس کا اردو میں ہم ترجمہ کریں آر سمجھنا۔ ایک انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے کہ مجھے یہ کام کرنے میں آر محسوس ہوتی ہے، یعنی اچھا نہیں لگتا، میری شخصیت سے یہ نچلا کام ہے، یہ لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے۔ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، عیسیٰ کو تو کوئی آر نہیں آتی تھی، ہرگز یہ لَن يَسْتَنْكِفْ ابداً، کبھی مسیح کو کوئی آر نہیں ہوتی نہ ہوئی کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، تم اس کو بڑھا رہے ہو، اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو، وہ تو اللہ کے بندہ، تمہیں آر آ رہی ہے اپنے غلو کی وجہ سے، تمہارا دل نہیں مان رہا کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ رہے، تم اپنے غلو میں اوپر چڑھا رہے ہو۔ عیسیٰ نے کبھی بھی اللہ کا بندہ بننے میں آر نہیں سمجھا، اللہ کا بندہ ہونے میں۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، نہ مقرب فرشتوں نے، یہ اب ٹچ کر دیا ان کو بھی، کفار کو جو کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جس کو بھی آر آتی ہے اللہ کی عبادت سے، اور پھر اس کو اور کھول دیا، وَيَسْتَكْبِرْ، اور یہ تکبر کی وجہ سے بڑائی چاہتا ہے، جس کو بھی آر ہے خدا کی عبادت سے اور وہ تکبر کرتا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو پھر جان لو کہ بہت جلد اللہ محشور کرے گا ان کو اپنی طرف، سب کے سب، تب تمہیں پتہ چلے گا اللہ کی عبادت میں تم اکڑ رہے تھے، نہیں کرتے تھے، یا تمہیں آر آ رہی۔ مسیح کو نہ مقرب فرشتوں کو، انہیں تو ذرہ برابر بھی آر نہیں ہوئی کبھی، تمہیں مسیح چھوٹا لگ رہا ہے لہذا اللہ کا بیٹا بنانے پر تول گئے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب دوسری طرف، تو پس وہ لوگ، جب سب کو پلٹایا جائے گا تو پھر دو گروہ بن جائیں گے خود، پس پھر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور صالح اعمال انجام دیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تو انہیں ان کے اجر پورے پورے عطا کرے گا اور اپنے فضل سے اور زیادہ دے دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے آر محسوس کی تھی، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کا شکار ہو گئے تھے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، لہٰذا یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ کہ مسیح کو کیوں آر آئے گی، چونکہ جس کو اللہ کی عبادت عبد ہونے سے آر آتی ہے اس کو تو اللہ کیا کرے گا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اس کو اللہ جسے اللہ کا عبد بننے سے آر آتی ہے اس کو اللہ دردناک عذاب سے دو چار کرے گا، اور جب کرے گا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر جب خدا ایسا کر رہا ہوگا ان کے ساتھ تو وہ اللہ کے سوا اپنے لیے نہ کوئی سرپرست پائیں گے نہ کوئی مددگار، کہ وہ آ جائے کہ میرے چھوڑ دو ان کو، کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ جب اللہ پکڑنے لگے گا ان حرکتوں پر تو اللہ کے سامنے نہ کوئی سرپرست پائیں گے، ولیًّا، نہ کوئی ولی، ولا نصیرا، نہ کوئی مددگار کہ وہ اللہ تعالیٰ کو آ کے روک لے کہ ان کو نہیں پکڑنا، یہ تو میری محبت میں ذرا گڑبڑ ہو گئے تھے، ان کو چھوڑ دیجیے، آپ باقیوں کو پکڑ لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، یہ پھر تاکید ہے، اے لوگو تمہارے پاس برہان آ گئی ہے۔ برہان عام دلیل نہیں ہوتی، ایسی دلیل کہ جس کی سچائی کبھی نہیں بدل سکتی،
اے لوگوں تمہارے پاس دلیل برہان آ گئی ہے، محکم دلیل، واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے یہ جو نازل کیا قرآن تمہاری طرف، یہ روشن کر دینے والا نور ہے. جو باتیں اس نے بیان کی ہے یہ تمہاری جہالتوں کی تاریکیوں کو دور کر دے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر، آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے آیا، اللہ پر ایمان یعنی خدا کی ذات پر بھی ایمان، اس کے پیغام پر بھی ایمان، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور مضبوطی سے اس کو تھام لیا. وَاعْتَصَمُوا جیسے ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور مضبوطی سے اس کو تھام لیا. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو بس بہت جلد انہیں داخل کرے گا اپنی طرف سے رحمت میں اور فضل میں، فضل یعنی اور زیادہ. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرے گا جو اس پر ایمان لائے. ورنہ دوسروں نے اس کو نہیں مانا تو ان کو اللہ ہدایت نہیں کرے گا مگر جہنم کے راستے کی. ان کو ہدایت کرے گا صراط مستقیم کی. اور آخری آیت یہ کلالہ کے بارے میں توجہ فرما لیں مختصراً. اس کی تفصیلات فقہی کتابوں میں آپ کو ملیں گی. یہ فقہی وراثت کے احکامات. کلالہ کا لفظ اس آیت میں آیا ہے. کلالہ کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی مرد یا عورت فوت ہو اور اس کی نہ اولاد ہو نہ ماں باپ ہو، اس کی وراثت کو کلالہ کہا جاتا ہے. ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے کلالہ. دو طرح سے استعمال ہوتا ہے یہ. اس وراثت کو بھی، اس کی وراثت کو بھی کلالہ کہا جاتا ہے، اور اس کے وارثین کو بھی، جو اس کے مثلا بھائی بہن ہو مثال کے طور پر، ان کو بھی کلالہ، ان کے لیے بھی کلالہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو فرمایا یستفتونک، اے رسول آپ سے استفتاء کرتے ہیں، فتویٰ طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سے پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے کہ اللہ کلالہ کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے، یعنی تمہیں حکم بتاتا ہے. ان امرؤ ہلک، اگر کوئی شخص ہلاک ہو جائے یعنی دنیا سے چلا جائے، آگے پتہ چل جائے گا چاہے مرد ہو چاہے عورت، لیس لہ ولد، اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو. اور روایات میں بتایا گیا، شیعہ سنی میں اجماع ہے اس بات پر کہ والد بھی نہ ہو. اوپر چونکہ پہلا طبقہ وارثوں کا یہ ہوتا ہے، ماں باپ اور اولاد، جن کو جب یہ ہوتے ہیں تو پھر باقی رشتہ داروں تک وراثت نہیں پہنچتی، ان تک رہتی ہے. اگر یہ نہ ہو پھر اگلے طبقے پر جو دوسرا طبقہ وارثوں کا، وہاں پر وراثت جاتی ہے. اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو اس کی بہن کو اس کے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا. وہو یرثھا، اور وہ اپنی بہن کا وارث ہوگا. جو میں نے کہا نا کہ صرف مرد مراد نہیں ہے بلکہ عورت بھی مراد ہے. اگر عورت مری ہے اور اس کا بھائی ہے تو پھر ساری کی ساری وراثت اس کو ملے گی. ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو تبھی وہ کلالہ بنے گا. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر وہ بہنیں دو ہوں، دو بہنیں ہوں جن کا بھائی دنیا سے گیا ہے اور اس کے والدین اور اولاد نہیں ہے، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان دونوں کو 2 ثلث ملیں گے اس کے ترکے میں سے جو اس نے چھوڑا ہے. 2 ثلث یعنی 3 حصے کیے جائیں گے تو 1/3 یہ 2 ثلث ہو جائیں گے. یہ ان کو بہنوں کو ملیں گے. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر وہ جو اس کے بہن بھائی ہیں وہ مرد بھی ہو عورتیں بھی ہوں، یعنی کئی بہن بھائی ہو، تو پھر کس طرح تقسیم ہوگا؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پہلے بھی سورہ نساء کے شروع میں گزری تھی. اگر عورتیں اور مرد کسی وراثت میں مشترک ہو تو پھر تقسیم کیسے ہوتی ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوتا ہے. للذکر، مرد کے لیے مثل حظ الانثیین، حظ کہتے ہیں معین حصے کو، انثیین 2 عورتیں، 2 عورتوں کے حصے کے برابر مرد کا حصہ ہوگا. یبین اللہ لکم ان تضلوا،
اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے، بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔